دے سید کو روزے حشر تو. بہت برکت ہے اس کی. اگر آپ کلمہ شریف اس طرح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پڑھتے ہیں، آپ کو زندگی میں کوئی دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں. اسی کلمہ شریف اور درود شریف کی برکت سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. ہر درد کی دوا اس کے اندر موجود ہے. کلمہ شریف کی بہت برکت. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کا عرش جھومنے لگتا ہے، گھومنے لگتا ہے، اس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، ساکن ہو جا. عرش کہتا ہے مولا کیسے رکوں، آج ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے، جب تک اس کی بخشش نہیں ہوگی میں کیسے رک سکتا ہوں. تو ندا آتی ہے اے عرش تو بعد میں جھومنا شروع ہوا، اس کا کلمہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، ہم نے اس کی مغفرت فرمائی. کلمہ شریف بار بار پڑھنے کی عادت ہے. اور جب بھی کلمہ شریف پڑھو تو نیت یہ کر لو کہ ہم تجدید ایمان کر رہے ہیں، ایمان کو نیا کر رہے ہیں، ایمان کو تازہ کر رہے ہیں. بار بار کلمہ شریف پڑھو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کلمہ شریف پڑھو. لوگ وظیفے لیتے ہیں، کون سا وظیفہ کریں؟ میں نے اس سے پہلے رمضان شریف پہ بھی اعتکاف والوں کو میں نے یہی عرض کیا کہ لوگ وظیفے لیتے ہیں، مشکل وظیفے. آپ سے پوچھتا ہوں یہ کلمہ جسے ہم کلمہ طیبہ کہہ رہے ہیں اللہ نے عرش پر لکھا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے عرش پر لکھا، عرش کے پائے پر لکھا، کرسی پر لکھا، جنت کے دروازوں پر لکھا، حوران جنت کی پیشانی پر لکھا، ان کی پتلیوں پر لکھا. اللہ نے لکھا. اب اگر اس سے بڑا کوئی کلمہ ہوتا تو کیا وہ نہ لکھا جاتا؟ تو جو کلمہ اللہ نے ہر جگہ لکھا ہم اس کلمے کی اوپر توجہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں وظیفہ دو وظیفہ دو. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے. یہ کون سا وظیفہ ہے جو کافر کو مومن بنا دیتا ہے، جو مشرک کو موحد بنا دیتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح نا. یہ کلمہ شریف بہت برکت ہے اس کی، اور آسان بھی ہے، سب کو یاد بھی ہے. بار بار اس کی تکرار کرو. اور ایک بات یہ آپ کو بتاؤں، جس نیت سے آپ کلمہ پڑھیں گے، جس نیت سے اللہ آپ کی وہ مراد پوری فرما دے. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں برکت نہیں ہے. آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھو. انہوں نے چند دن کلمہ پڑھا، اللہ نے ان کے گھر میں برکت عطا فرمائی. بہت برکت ہے اس کلمے کی. میں سمجھتا ہوں زندگیاں ختم ہو جائے لیکن کلمہ طیبہ کی برکت بیان کرتے کرتے زبانیں گھس جائے گی، اس کی برکت بیان نہیں ہو سکتی. پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. نماز جنہوں نے پڑھی، نماز قائم کی، نماز ادا کی، نماز کی پابندی کی. یہ آیہ مبارکہ کی ترجمانی کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ کا ذکر کیا اور اس نے نماز ادا کی. اب آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں تو مسجدیں بھری ہوئی تھی، لیکن رمضان شریف گیا کس قدر تعجب ہوتا ہے کہ صرف چاند کا اعلان ہو جائے مغرب بعد، عشاء کے بعد لوگ غائب ہو جاتے، مسجد خالی ہو جاتی. اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الا لا دین لہ لا صلاۃ لہ. اس کا دین ہی نہیں ہے جس کی نماز نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا. ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کی شہادت کو بھی قبول نہیں فرمائے. یہاں تک فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا. حضور کے اصحاب میں کچھ صحابہ تھے جو مفتی تھے، صحابہ میں مفتی تھے. ایک تو صحابی اور پھر صحابہ میں مفتی، فتویٰ دینے والے. اور وہ کون مفتی؟ فاروق اعظم. کون مفتی؟ معلم الامہ عبداللہ ابن مسعود. کون مفتی؟ عبداللہ ابن عمر. کون مفتی؟ ابو سعید خدری. اور بھی بڑے نام ہیں. ان سارے لوگوں کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اگرچہ احناف ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتے، لیکن یہ اصحاب کا قول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بہت آسانی سے نماز چھوٹتی ہے. نماز کی تو میرے بھائی آج اتنی بھی اہمیت نہیں ہے لوگوں کے نزدیک، معاذ اللہ الا ماشاءاللہ، جتنے دوست کے بلاوے کی اہمیت. اگر ایک دوست فون کر کے ایک دن میں 10 بار بلائے تو دوسرا دوست 10 بار جاتا ہے. اور اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، حال کہہ دے. آپ خود اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ آج جمعہ کا دن گزرا اور رمضان شریف کے بعد یہ پہلا جمعہ تھا. کتنے لوگوں نے فجر پڑھی اور کتنے لوگ بستر میں سوتے رہے. سوچے ذرا. مسلمان اگر کچھ نہ بھی کرے، کچھ نہ کرے، صرف سچا نمازی بن جائے ہر مسلمان، آپ دیکھ لینا واللہ تاللہ باللہ دنیا میں نہ انقلاب آئے تو پھر کہنا. لیکن اگر آپ پرسنٹیج نکالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ 95% مسلمان پوری دنیا میں نماز نہیں پڑھتے. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. 5% لوگ بمشکل نماز پڑھتے ہیں. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مقرر تھے، وہ بہت اچھی بات کہتے تھے. میں ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں. وہ کہتے تھے کہ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے مسلمان آتے، مسجدیں کم پڑ جاتی. مسجدیں جب کم پڑتی ہیں لوگ روڈ پر پڑھنے لگتے. ابھی میں افتاء کی زبان میں بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے میں مفتی تو ہوں بھی نہیں. روڈ پہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے یہ تو مفتیان کرام طے کریں گے، لیکن میں ان خطیب صاحب کا جملہ نقل کر رہا ہوں، آپ اس کو سنیں. اچھی بات کی انہوں نے، اب تو پردہ فرما گئے. اچھی بات کہتے تھے. مسجد بھر گئی، لوگ روڈ پہ نماز پڑھنے لگے. جب نماز پڑھنے لگے تو روڈ کی ٹریفک کیا ہوئی؟ ادھر کی ادھر رک گئی اور ادھر کی ادھر رک گئی. ٹھیک، کسی کو آبجیکشن بھی نہیں ہوتی، روکنے والے روک لیتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ بولتے تھے کہ مسلمان ہفتے میں 2 رکعت نماز پڑھنے آیا، ہر مسلمان آیا. جمعہ کی نماز تو 95% مسلمان پڑھتے ہیں، 5% ہوں گے جو نہیں پڑھتے، 95% پڑھتے ہیں. 95% مسلمان نماز پڑھنے آیا تو ادھر کی ٹریفک ادھر رک گئی، ادھر کی ٹریفک ادھر رک گئی. یعنی اے مسلمان، تو نے دنیا کو روک دیا، لوگ تھم گئے، رک گئے. کب؟ تو 2 رکعت کے لیے آیا تو یہ حال ہوا کہ تو نے جس کو چاہا جہاں چاہا روک دیا، لوگ رک گئے. نہ تیرے آگے ہوئے نہ تیرے پیچھے ہوئے. اگر مسلمان 2 رکعت پڑھنے کے لیے پوری دیانتداری کے ساتھ مسجد میں آ جائے تو تم دنیا کا نظام روک سکتے.
2 رکعت پڑھنے کے لیے آ گئے تو ٹریفک کا نظام رک گیا. اگر 5 وقت کی نماز پڑھنے آ جاؤ گے تو دنیا کا نظام تم اپنے اعتبار سے چلا سکتے. اور تھا یہی حالات یہی تھے. ہم نے کبھی ایئرپورٹ پہ نماز پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، میں اپنی بات خود بتاؤں کہ میں نے دیکھا کہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، نیا جوڑا کپل. میں نے جیسی مصلی بچھایا نماز پڑھنے کے لیے، وہ دونوں اٹھ کر کے وہاں سے کہیں اور چلے. ایک مرتبہ میں ٹرین میں نماز پڑھ رہا تھا اور قبلے کا رخ اس طرف تھا جس طرف لوگ راستے سے گزرتے ہیں. ایک نوجوان غیر مسلم تھا، اس نے کسی کو گزرنے نہیں دیا، کہا کہ یہ نماز ان کی ہو جائے. آپ اندازہ فرمائیں کہ آج اگر ہم ٹرین میں ایئرپورٹ پر نماز پڑھیں تو لوگ مسلمان نہ ہو کر بھی آپ کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. نماز کا احترام ہے، نماز کی تعظیم. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے اور نماز چھوٹنے کا ہمیں احساس بھی نہیں. 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو پورا دن ہمارا بے چینی میں گزرتا ہے، موڈ آف رہتا ہے. 500 روپے گم ہو گئے. کبھی نماز چھوٹتی ہے تو کبھی اس کا احساس ہوتا ہے. اور یاد رکھنا، جو بندہ گناہ کرے اور اس کو گناہ کا احساس نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان اس کے سینے سے کہیں نکل تو نہیں گیا. جسے زخم لگنے کا احساس نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس کے عضو میں مردگی پیدا ہو گئی. اور جسے گناہ کا احساس ختم ہو جائے، احساس گناہ چلا جائے، سمجھ جاؤ کہ اللہ نہ کرے کہ ایمان کا طوطا کہیں دل سے نکل تو نہیں گیا. پھر قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اور یہ دنیا ختم ہونے والی اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی. اس کا مطلب یہ جو ہم نے دنیا سے دل لگا رکھا ہے اور دنیا سے چپک گئے ہیں، دنیا دنیا دنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیدگاہ پر بھی یہ عنوان اٹھایا تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے بات پوری نہ ہو سکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ ایک وقت تم پر ایسا آئے گا کہ جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے، ویسے لوگ تم پہ ٹوٹ پڑیں گے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جیسے لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا دسترخوان پہ کہ آؤ کھانا کھاؤ، آؤ کھانا کھاؤ، تو جیسے لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دسترخوان پہ بلاتے ہیں، ویسے اسلام دشمن طاقتیں ایک دوسرے کو تمہیں برباد اور تباہ کرنے کے لیے بلائے گی. سب تم پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑے. ہو رہا ہے نا اس سے، فلاں ملک کو تم بھی آ جاؤ، فلاں ملک کو تم بھی آ جاؤ، فلاں سب بہتی گنگا میں ہاتھ دھو. لوگ تو بے رنگ پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں گنگا کے اندر، یہاں تو لوگ تمہارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے ہیں. تو لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی تھی اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہو، لیکن تمہاری حالت ایسے ہوگی جیسے سمندر میں جھاگ ہوتی. سمندر دیکھا ہے، اس کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، کچرے کی طرح. کچرے کو جدھر موجیں اٹھتی ہے اس کو گراتی ہے، اٹھاتی ہے، گراتی ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ جب ہماری تعداد زیادہ ہوگی پھر بھی لوگ ہم سے یہ سلوک کریں گے تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ میری امت وہن کا شکار.
صحابہ نے پوچھا حضور یہ وہن کیا ہے؟ مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے، وہن کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہن دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، حب الدنیا و کرائیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہ میری امت کو بزدل کر دے گی۔ تھوڑی دیر غور کرنا، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت گھس گئی۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو طبقہ بدکار ہے، دنیا دار ہے، وہ تو ہے ہی سب کچھ، لیکن جو طبقہ مذہبی کہلاتا ہے ان کے دلوں میں بھی دنیا کی محبت گھس گئی، الا ماشاءاللہ۔ مسجد کا امام ہے تو اس کے دل میں بھی دنیا کی محبت ہے، منبر کا خطیب ہے تو اس کے دل میں بھی دنیا کی محبت ہے، اور بھی لوگوں، اب آپ سمجھے کہ سب دنیا کی محبت میں مبتلا ہے۔ اگر خطیب کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو وہ لوگوں سے نذرانے طلب کیوں کرتا، مانگتا کیوں؟ اچھا پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نذرانہ مانگتا ہوں۔ میرے عزیز، جو چیز مانگی جاتی وہ نذر تھوڑی ہوتی، نذر تو جو من مانگے ادب سے دی جاتی وہ نذر ہوتی ہے، جو مانگا جاتا ہے وہ تو بھیک ہوتی۔ دنیا کی محبت ہی